بعض اوقات فلم انڈسٹری میں انبیاء کرام علیہ السلام ان کی زندگی اور کے حالات پر بھی فلمیں بنائی جاتی ہیں، اسی طرح صحابہ کرام علیہ رضوان کے کوئی ایسے واقعات، تو یہ کیسا عمل ہے کہ اس کے اندر بطور خاص کسی نبی کے کردار میں، یعنی ان کے جو بھی واقعات ہوئے تھے اب کسی کو وہ نام دے دیا، اسی طرح صحابہ کرام علیہ رضوان کے نام سے افراد جو ہے وہ اس میں اپنا کردار ادا کر دیں، تو یہ عمل کیسا ہے، شرعاً کیا کہتے ہیں؟ اس کی بالکل بھی شرعاً اجازت نہیں ہے، شرعاً یہ ناجائز و ممنوع ہے، اور اس میں بہت ساری قباحتیں، بہت ساری خرابیاں یہ موجود ہیں۔ اولاً تو یہ دیکھیں کہ جب بھی فلم جو ہوتی ہے، یہ ڈرامہ جو ہوتا ہے وہ فلم و ڈرامہ ہی ہوتا ہے، صحیح، اس میں حقیقت پر مبنی باتیں یہ عمومی طور پہ بہت قلیل ہوتی ہیں، اکثر چیزیں اس میں وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جو اس سے تعلق ہی نہیں رکھتی، تو جھوٹ ان کی طرف منسوب کر دیا جاتا ہے، جھوٹ باتیں اس کے اندر شامل کر دی جاتی ہیں۔ یہ ہر تاریخ پڑھنے والا اور ہر علم رکھنے والا بخوبی اس کو اچھی طریقے سے جانتا ہے کہ صرف فلم یا ڈرامہ نہیں بلکہ اس موضوع پر لکھی گئی کتابیں بھی جو ہوتی ہیں اس میں جھوٹ شامل ہوتا ہی ہے۔ نمبر ایک یہ۔ نمبر دو، ظاہر ہے کہ جب فلم بنے گی، ڈرامہ بنے گا تو اس کے اندر میوزک نہ ہو ایسا نہیں ہوگا، میوزک اس کے اندر ہوگا، موسیقی اس کے اندر ہوگی اور وہ ناجائز و حرام امور کے اوپر مبنی ہوگی، تو اس وجہ سے بھی اس کی حرمت بالکل واضح ہے ہمارے سامنے۔ پھر تیسری بات یہ کہ ظاہر ہے کہ جو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں وہ بے پردہ عورتوں کے بغیر چلیں گی نہیں، تو اس میں بے پردہ عورتوں کو کسی نہ کسی طریقے سے دکھایا جائے گا، یہ ایک اور حرام ہونے کی صورتیں۔ پھر اس کے بعد سب سے بڑھ کر یہ کہ یہ وہ عظیم و شان ہستیاں ہیں، وہ جلیل القدر ہستیاں ہیں کہ جن کا مقام و مرتبہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں بیان کیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شان و عظمت کو بیان کیا ہے۔ اب ان کے کریکٹر کو نبھانے کے لیے اور اس کی ایکٹنگ کرنے کے لیے کیسا شخص آتا ہے جس کی عیاشیاں اور جس کی بدکاریاں اور جس کی طرح طرح کی خرافات جو ہیں وہ سب کو معلوم ہوتی ہیں، اور وہی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ایک نبی کا جو ہے وہ کردار ادا کر رہا ہوتا ہے، تو یہ ایک اور خرابی اس کے اندر آ رہی ہوتی ہے۔ پھر اس کی ظاہری صورت بھی اتنی وہ ہوتی ہے کہ معاذاللہ یعنی لوگوں کے ذہنوں میں یہ جائے گا کہ یہ صحابی کی بھی کیفیت یہ تھی، تو یہ ساری چیزیں اور اس طرح کی اور بہت ساری قباحتیں ہم غور کرتے چلے جائیں گے تو اس کے اندر نکلیں گی، تو ہرگز اس کی اجازت نہیں ہے، اور یہ کوئی میٹر نہیں کرتا کہ جی اس کے ذریعے سے بات اچھی طریقے سے سمجھ آ جاتی ہے اور ذہن میں بیٹھ جاتی ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی سیرت کے اوپر مشتمل آسان ترین کتابیں موجود ہیں کہ جن کو پڑھ کر آپ اتھینٹک معلومات جو ہے اور مستند معلومات آپ یہ حاصل کر سکتے ہیں۔ سیرت الانبیاء مفتی قاسم صاحب دامت برکاتہم علیہ کی کتاب ہے، آپ اس کا مطالعہ کریں تو اس میں آپ کو بہترین معلومات حاصل ہوگی۔ اسی طرح صحابہ کرام علیہ رضوان کے حالات پر مکتبۃ المدینہ کی کئی کتابیں شائع کردہ ہیں، تو ان کو آپ پڑھیں، اس کے اندر آپ کو ساری باتیں حاصل ہو جائیں گی۔ تو اس طرح فلمیں بنانا اور ان فلموں کو دیکھنا یہ شرعاً جائز نہیں ہے، ہرگز ہرگز اس کی اجازت نہیں ہے، جو ایسا کرتے ہیں ان کے اوپر توبہ کرنا یہ لازم ہے۔ دیکھنے والوں کے اوپر بھی کوئی اس طرح ظاہر ہے کہ دیکھنے والے جو دیکھیں گے تو آنکھیں بند کر کے تھوڑی یا کان بند کر کے تھوڑی دیکھیں گے، ظاہر ہے انہوں نے دیکھنا ہے تو جو چیزیں اس کے اندر آئیں گی وہ ساری کی ساری چیزیں یہ دیکھیں گے۔ غلط چیز ہے تو غلط چیز کو دیکھنے کی بھی شرعاً اجازت نہیں ہوتی، یعنی بعض اوقات یہ دیکھنے والے یہ مائنڈ بنا لیتے ہیں کہ ہم اس کے ذریعے سے یہ سیرت کے پہلو سیکھ رہے ہیں، اس کے ذریعے سے ہم یہ واقعات تک پہنچ رہے ہیں اور یہ ہمیں معلومات حاصل ہو رہی ہے، یہ نہیں جانتے کہ ان کے خود بھی اور ان کے بچے بھی جو ایک صحابہ یا انبیاء کے بارے میں جو کریکٹر دیکھ رہے ہیں تو ان کے ذہنوں میں کیا کیا سوالات پیدا ہو رہے ہیں، پیدا ہوں گے، اور ایک برا جو ہے وہ تصور ان کا وہ جو خلاف واقع ہے، غلط ہے۔